بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق صاحبزادہ خواجہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج خانقاہ سراجیہ کندیاں ضلع میاں والی میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ صاحبزادہ خلیل احمد نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ عزیز احمد، صاحبزادہ نجیب احمد، علامہ راشد محمود سومرو، اسلم غوری، انجینئر ضیاء الرحمان، مفتی اویس عزیز، مفتی ابرار احمد، مولانا شریف ہزاروی اور ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی ہے۔ بعد ازاں صاحبزادہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں امن بحالی کے لیے فوج طلبی کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال پر فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں اسکاؤٹس، رینجرز اور ایسی تعینات ہوگی۔ اجلاس میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کے ہتھیار کی نمائش اور ہوائی فائرنگ ممنوع ہوگی، جبکہ انتظامیہ نے گلگت بلتستان میں غیر قانونی اجتماعات اور سڑکوں کی بندش پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے نفرت پھیلانے پر بھی سخت کارروائی ہوگی۔ گلگت بلتستان میں امن کی صورتحال کے پیش نظر 4G سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں، تاہم 2G سروس برقرار رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی سفارشات پر PTA کے احکامات پر تاحکم ثانی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ علماء کے ہاتھوں رکھا گیا جامعہ حکیم الاسلام دیوبند کی جدید عمارت کا سنگ بنیاد۔ موجودہ وقت میں دینی مدارس کا قیام نہایت ضروری۔ تفصیلات کے مطابق تاریخی اور علمی سرزمین دیوبند میں واقع اور قدیم دینی درسگاہ جامعہ حکیم الاسلام دیوبند کی اپنی زمین پر منتقلی کے لیے مسجد اور جامعہ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد حکیم کلیم اللہ علی گڑھی رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد حسین پانڈولی، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، حافظ قاری عبدالقدوس ہادی کارگزار سیکرٹری جمعیت علماء اتر پردیش، ماسٹر سید انظر حسین میاں رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد شریف خان قاسمی محتمم دارالعلوم زکریا دیوبند، مولانا محمد حبیب قاسمی فتح پوری، مولانا محمد عرفان مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا قاری علاء الدین صدر القراء دارالعلوم وقف دیوبند، مولانا قاری ابوالحسن اعظمی رکن رابطہ عالم اسلامی، مولانا محمد مصطفیٰ استاذ دارالعلوم دیوبند، سید عقیل حسین میاں محتمم دارالمسافرین دیوبند سمیت دیگر سرکردہ بزرگوں کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدارس کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں دینی مدارس کا قیام نہایت ہی ضروری ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ حضرات جو قیام مدارس و مساجد میں مصروف عمل ہیں اور اسلامی شاعر کو فروغ دے رہے ہیں۔ مولانا محمد حبیب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد فتح پور بارہ-بنکی نے اپنے خطاب میں مدارس کے احوال و کوائف پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مدارس کے قیام کا مقصد اللہ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ متحدہ طور پر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس اسلامیہ فروغ علم کے اہم مراکز اور ملک کی تعمیر و ترقی کی تحریک ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جامع ہاضہ کے ناظم مولانا قاری رحیم الدین قاسمی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ازبک وفد کا دورہ طورخم، افغانستان کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ الہام محکوفوف نے افغانستان کے دورے کے دوران امارت اسلامیہ کی وزارت ٹرانسپورٹ کے حکام کے ساتھ طورخم سرحد کا دورہ کیا اور اسے تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اہم اور بنیادی روٹ قرار دیا ہے۔ صوبہ ننگرہار کے میڈیا سینٹر نے ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ اور امارت اسلامیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ ملا حمید اللہ اخنزادہ کے طورخم کے دورے کی خبر
خبر اور تصاویر شائع کی ہیں۔ خبر کے مطابق اس دورے کے دوران وزارت ٹرانسپورٹ اور ایوی ایشن کے وزیر نے اپنے ازبک ہم منصب کے ہمراہ طورخم کے حکام سے ملاقات کے علاوہ ڈیورنڈ لائن کا دورہ کیا ہے۔ ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے امید ظاہر کی کہ ازبکستان افغانستان کو ٹرانزٹ اور قومی معیشت میں مدد فراہم کرے گا۔ حکومت ازبکستان کی کوشش ہے کہ اس علاقے میں افغانستان کی راہداری اور قومی معیشت کی ترقی میں مدد کرے تاکہ افغانستان معاشی طور پر خود کفیل ہو۔ ازبک وفد نے افغانستان میں سرمایہ کاری کو مضبوط بنانے، ٹرانزٹ اخراجات کو کم کرنے اور کسٹمز کی سرگرمیوں کو 24 گھنٹے تک بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عراق میں ڈرائیور کی نیند، 18 زائرین ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق ایران میں ہونے والے ٹریفک حادثے میں ایرانی زائرین سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ واقعہ عراق کے شمالی صوبے صلاح الدین میں دو شہروں کو ملانے والی مصروف سڑک پر پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتی جائے وقوع پر ریسکیو ٹیمیں اور ایمبولینس پہنچ گئی تھیں جنہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو ریسکیو کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ایران سے ہے، جبکہ 13 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک مقامی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑیوں میں سے ایک کا ڈرائیور سو گیا تھا، جس کی وجہ سے 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے کے لیے ڈنمارک میں بل تیار۔ تفصیلات کے مطابق اپوزیشن پارٹیوں کی مخالفت کے باوجود ڈنمارک کی حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے بل تیار کر لیا۔ قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کرنے پر ڈنمارک اور سویڈن میں پچھلے ہفتوں کے دوران عوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ ڈنمارک حکومت قانون لانے پر مجبور، بے حرمتی کے واقعات کے باعث مسلم ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے ڈنمارک حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں، جس کے بعد اب ڈنمارک حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے بل تیار کیا ہے۔